بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف اور سورۃ رعد میں جو پیغام ہے اس کو سمجھیں گے اور اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سلیکٹڈ جو ہم نے آیات لی ہیں وہ ان کا ترجمہ اور تفسیر، یہ سب کچھ آج ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دو صورتیں جو سورت یونس اور سورت ہود کی تھیں، ان میں ہم نے انبیاء کے واقعات کو پڑھا اور ان سے جو نصیحت حاصل کی جس کو کہ قرآن پاک نے بیان کیا، وہ یہ تھی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل مضبوط ہوں، تم پہ حق واضح ہو اور تمہارے لیے یہ یاد دہانی ہو۔ یہی تینوں چیزیں اس سورت یوسف اور سورت رعد کے لیے بھی ہیں، لیکن سورت یوسف میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے اسی کو فوکس کر کے اسی میں سے یہ تینوں جو نتائج ہیں ان کو نکالا گیا ہے، اور سورت رعد میں اس کے برعکس عقل اور فطرت سے مثالیں لے کے استدلال کر کے یہی بات، یہی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ جو ہم نے گزشتہ صورتیں پڑھیں یعنی سورت یونس اور سورت رعد، اس میں ہم نے سورت یونس اور سورت ہود، اس میں ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھا وہ انذار کا تھا، اس میں انذار کیا گیا تھا، ڈرایا گیا تھا، تنبیہ کی گئی تھی، جبکہ یہ سورت یوسف اور سورت رعد یہ دونوں بشارت کی صورتیں ہیں۔ اس میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ آخری فتح انہی کی ہوگی۔ اس سورت یوسف کو احسن القصص بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا قصہ جو بہترین اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اس میں جو پوائنٹس ہیں جس کی بنا پر اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہترین طریقے سے عبرت اور رہنمائی کی گئی ہے، یعنی عبرت ہے اہل قریش کے لیے اور رہنمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالوورز کے لیے، وہ جو ایمان لے آئے تھے ان کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ارد گرد لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کے بھائیوں نے ان کو دھوکہ دیا اور اس میں سے ان کے لیے اللہ نے کیسے خیر نکالی، اسی طرح نبی پاک کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ جو قریش تمہارے ساتھ کر رہے ہیں اس کا انجام ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یعنی اس میں جو انجام ہے اہل قریش کا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل یا جو قصہ ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو اس میں جو سٹیپس ہیں وہ مشعل راہ ہیں نبی پاک کے لیے بھی اور اہل قریش کے لیے، اس میں عبرت ہے۔ اس کے علاوہ یہ قصہ حسن اور عشق کی داستان بھی ہے، لیکن اس میں حسن اور عشق کی داستان کوئی بگاڑنے والی داستان نہیں ہے۔ اس میں جو حضرت یوسف کا کردار ہے وہ اتنی خوبصورتی اور اعلیٰ صفات پر مبنی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کو فالو کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اس میں ایک ان کے کردار کے اندر ہمارے لیے تقلید کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے۔ پھر اس میں جو حیرت انگیز واقعات سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں وہ حیرت انگیز ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک اس کو قبول کرنے کے لیے یا اس میں ایک سچائی اور اس کے اندر ایک ایسی جامع تشکیل ہے اس کی کہ وہ فوراً بندہ کہتا ہے کہ ہاں اس کو مانا جا سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں آپ کے سامنے ایک ہیرو رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ایک انسان جو پیغمبر کے عہدے پہ فائز ہے اس کو رکھا ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس کو تقلید کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ہمارے لیے باعث تقلید ہے۔ تو اس ساری وجوہات کی بنا پر، یعنی یہ جو پوائنٹس ہیں ان کی بنا پر ہم اس کو احسن القصص کہتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں
تو بہرحال انجام وہی ہوتا ہے، چاہے جتنی مرضی مشکلات ہوں، جتنی مرضی اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں. یعنی یہ سارا جو واقعہ ہے اس میں اس قدر اپس اینڈ ڈاؤنس ہمیں نظر آتے ہیں، واقعات کے تسلسل میں ایسی باتیں نظر آتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ابھی شاید جو جس کو ہیرو بنایا گیا ہے وہ بالکل کسی قابل نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اٹھاتے ہیں، جب وہ کسی کے لیے رستہ بناتے ہیں تو ہر اور جو ہے وہ ایون ہو جاتی ہے. تو حضرت یوسف کے واقعے کے بارے میں بھی یہ ساری باتیں منطبق ہوتی ہیں. اگر ہم اس کا ساری جو صورت ہے اس کا خلاصہ کریں تو یہ جو آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا کہ بے شک جو تقوی اختیار کریں گے اور ثابت قدم رہیں گے تو اللہ ایسے خوبکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے بھی، یہ پیغام تھا مشرکین مکہ کے لیے بھی، اور یہ پیغام تھا وہ لوگوں کے لیے جو نبی پاک کے اوپر ایمان لے کے آئے تھے، اور خود نبی پاک کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے. تو یہ پیغام سارا حضرت یوسف کے واقعے یعنی کہ سورت یوسف کے حوالے سے ہے. اور جو سورت رات جس کا مطلب کڑک چمک بجلی ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کیے ہیں، جس طریقے سے ان میں انبیاء کے قصے ہیں، وہ تو بہت مختصر ہیں، لیکن اس میں نشانیاں اللہ نے کہی ہیں، ان پہ غور کرو جو عقل و فطرت کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں استدلال کیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں بشارت ہے اہل ایمان کے لیے اور ایمان کے رستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے کہ آخری کامیابی اور فتح جو ہے وہ انہی کی ہوگی. تو یہ مختصر سا تعارف ہے اور اس کا پیغام ہم نے دیکھ لیا. اب ہم وہ آیات نکالتے ہیں جو ہم نے سورت یوسف میں سے سلیکٹ کی ہیں آپ کو بتانے کے لیے. آپ ان پہ غور کریں اور اس میں سے اپنے لیے پیغام سمجھیں، اپنے لیے پیغام کو ریسیو کریں. یہ کہانی کا وہ موڑ ہے، یہ ہم جہاں سے اس میں آیات پیش کرنے لگے ہیں، یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں پر وہ بات بیان کی جا رہی ہے جس کے لیے مقصد، یعنی جو مقصد ہے کہانی سنانے کا، وہ مقصد اس میں بیان کیا گیا ہے. جب دوبارہ سے بھائی آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت ایک انتہائی اہم عہدے پہ فائز ہو چکے تھے اور ان کا بھائی بنیامین ان کے پاس موجود تھے، حضرت بنیامین. تو وہ اس وقت جو صورتحال ہوئی اس کے حوالے اس سے متعلق یہ آیات ہیں، اور اس میں پیغام ہے پورے کا پورا جو اصل میں اس صورت سے دینا مقصود تھا. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب وہ اگلی مرتبہ یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے گڑ گڑا کر عرض کیا، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر حاضر ہوئے ہیں، سو عنایت فرمائیے، ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہم پر خیرات بھی کیجیے، اس لیے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. یہ قحط کے زمانے کا واقعہ ہے اور یہ غلہ لینے ان کے پاس آئے ہیں، اور ان کے حالات دیکھیں کہ اس وقت وہ کس قدر قسم پرسی کے عالم میں یہاں پر اپنے ہی بھائی جس کو کہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی اس کے دربار میں حاضر ہیں. یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا. اس نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے کہ جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم کیا کر گزرے؟ وہ چونک کر بولے، یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو یوسف ہے. کیا سچ مچ تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر عنایت فرمائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتے اور ثابت قدم رہتے ہیں ان کا اجر انہیں لازماً ملتا ہے، اس لیے کہ اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا، بخدا اللہ نے تم کو ہمارے اوپر بہتری عطا فرمائی اور اس میں شبہ نہیں کہ ہم ہی قصوروار تھے. یوسف نے کہا، اب تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. یہی بڑائی ہے، یہی اصل درس ہے جو ہمارے لیے ہے. جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، اس کی بینائی لوٹ آئے گی
اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے میسج ہے ثابت قدمی پہ رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور جو رحم کرتا ہے اس کے لیے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اور رحم کرنے والے کی بڑائی کا بھی بیان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں سے اپنے لیے وہ تمام باتیں نکال سکیں جس سے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اور سورۃ ہود میں سے ہم نے جو آیات لی ہیں وہ آیت 17 ہے، اور ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہم پہ فضل ہے، عقل اور فطرت سے جو استدلال ہے، اس کی بہترین دلائل اس میں دیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیاں اپنے اپنے ظرف کے مطابق بہہ نکلیں، پھر سیلاب نے ابھرتے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اسی طرح کا جھاگ ان چیزوں کے اندر سے بھی ابھرتا ہے جنہیں زیور یا اسی قسم کا دوسرا ساز و سامان بنانے کے لیے آگ میں پگھلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آگ میں پگھلاتے ہیں تانبے کو، تو اس میں سے جو سونا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور جو اس میں سے باقی ذرات ہیں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اللہ اسی طرح حق اور باطل کو ٹکراتا ہے، سو جھاگ تو رائگاں جاتا ہے، اور جو چیزوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے جن سے تم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہو کہ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت کو لبیک کہا ان کے لیے اچھا انجام ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی ان کا حال یہ ہوگا کہ انہیں اگر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے جو زمین میں ہے اور اسی کے برابر اور بھی، تو سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا حساب برا اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل بھی کریں۔ اب انشاءاللہ کل ہم اگلی 2 صورتوں کے ساتھ سورۃ ابراہیم اور سورۃ انبیاء کے ساتھ سورۃ ہجر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نے کے